میری دعا ہے قدرت کاملہ سے کہ آپ اور آپ کے اپنوں سے وہ خوش ہو. قدرت کاملہ آپ اور آپ کے اپنوں سے مہربان ہو اور آپ کے اپنوں کو اپنی امان میں رکھے. میرا نام محسن اکرم ہے. الکرم اسکول آف تھاٹس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ہم پیرا ایکٹ کرنے لگے ہیں. پنجاب انفورسمنٹ ریگولیشن ایکٹ جس کو کہتے ہیں، جو کہ 2024 کے اندر آیا تھا. پیرا ایکٹ جو کہ پیرا STEO پیرا کے لیے ابھی امپورٹنٹ ہو گیا ہے، تو ہم پورے کا پورا پیرا ایکٹ کریں گے. دس از انٹروڈکٹری لیکچر اینڈ لیٹس اسٹارٹ دس لیکچر. یہ جو پیرا ایکٹ ہے، اس کا صحیح نام ہے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024. اس کے اندر 18 چیپٹرز ہیں. ٹھیک ہے، MCQs آ سکتا ہے. اور کتنے سیکشنز ہیں جی؟ 82 سیکشنز ہیں اور کچھ فائنل شیڈولز بھی ہیں. اگر اس کے اوور ویو اور پرپس کی بات کی جائے دوستو، تو اس کے اندر جو انیکٹمنٹ ڈیٹیلز ہیں، یعنی قانون سازی کی تفصیل ہے دوستو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں کراؤں گا. ٹھیک ہے، تاکہ سائملٹینیسلی دونوں جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو انگریزی سمجھنے میں یا اردو سمجھنے میں ایشوز ہوتے ہیں، ان کو ٹیکل کیا جا سکے. انیکٹمنٹ ڈیٹیلز کہتے ہیں قانون سازی کی تفصیل. This act was passed by Punjab Assembly on 10th October. کب پنجاب اسمبلی نے کب اسے پاس کیا تھا؟ 10 اکتوبر 2024 کو. received assent on 16 اکتوبر، یعنی 6 دن بعد اس کو assent ملی تھی. اور اس کے بعد was gazetted on 17 اکتوبر، اگلے ہی دن اس کو گزٹ کر دیا گیا تھا. This is the انگریزی آف اٹ. آسان ہے اسی لیے دس از اردو آف اٹ. آسان ہے اسی لیے خود سے پڑھ لیجئے، ٹائم بچائیں گے ہم. Let's talk about the primary objective of this act. The primary objective of this act is to establish a unified provincial encroachment mechanism to ensure efficient implementation of special laws across Punjab. The act aims to reduce regulatory overlap, improve coordination among agencies, and streamline enforcement under a singular framework. Let's study in Urdu. اس قانون کا مقصد پنجاب میں ایک یکساں صوبائی نفاذی نظام قائم کرنا ہے، تاکہ خصوصی قوانین جو اسپیشل لاز ہیں ان کا مؤثر نفاذ یقینی بنایا جا سکے. اس سے مختلف اداروں کے درمیان اختیارات کے ٹکراؤ کو کم کرنا بھی اور باہمی ہم آہنگی کو بہتر بنانا اور نفاذی عمل کو ایک متحدہ فریم ورک کے تحت لانا مقصود ہے. تو اگر ہم بات کریں اتھارٹی، اسٹرکچر وغیرہ کی اس ایکٹ کے، دا پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو پیرا ہے اس کی، تو اس کے بارے میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ آف ہیڈ کوارٹرز، یعنی اس کے ہیڈ کوارٹرز اسٹیبلش کیے جائیں گے. The act formally establishes the Punjab Enforcement Regulatory Authority PIRA as a corporate body headquartered in Lahore with the ability to conduct contracts, manage property, sue and be sued. Sue کہتے ہیں کسی پہ نالش کرنا، مقدمہ کرنا. and be sued کا مطلب ہے جس پہ مقدمے کیے جا سکتے ہوں. ٹھیک ہے، جو مقدمے کر سکتی ہے اور جس پہ مقدمے ہو سکتے ہیں، مطلب it's a legal entity as well. اس قانون کے تحت باضابطہ طور پر پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن اتھارٹی جو آپ نے پیرا جوائن کی ہوئی ہے، وہ اس قانون کے تحت، یا آگے مستقبل میں کرنی ہے اگر آپ پڑھتے رہے تو وہ اس قانون کے تحت بنائی گئی تھی، جو ایک خود مختار کارپوریٹ ادارہ ہے. اور اس کا صدر دفتر لاہور میں ہوگا، اور اسے معاہدے کرنے، جائیداد رکھنے، مقدمے کرنے اور اس کے خلاف مقدمے کیے جانے کے اختیارات حاصل ہوں گے. اگر بات کی جائے اس ایکٹ کے تحت اس کی گورننس، اس فورس کی گورننس کمپوزیشن کی، یعنی جو بورڈ ہوگا جو اس کو گورن کرے گا وہ کیسے کمپوزیٹ ہوگا، اس کی کیا کمپوزیشن ہوگی، اس کی کیا تشکیل ہوگی. تو اکارڈنگ ٹو دس بورڈ کمپوزیشن کے اندر انکلوڈ ہوگا کون اس کے بورڈ کے اندر ہوگا دوستو. چیئر پرسن ہوں گی یا ہوگا چیف منسٹر آف پنجاب، وائس چیئر پرسن ہوگا چیف سیکرٹری اس کا، اور ادر کی ممبرز سینئر آفیشلز لائک بورڈ آف ریونیو سینئر ممبرز، ہوم سیکرٹری اور پولیس جو آفیسر IGP ہیں وغیرہ، وہ اس کے جو ہے وہ اس کی گورننس کے اندر ہوں گے. یہ ہے اس کی گورننس کی کمپوزیشن. فائنانس، لوکل گورنمنٹ اور دوسرے لوگ بھی اس کے اندر ہوں گے. اپ ٹو 3 ممبرز فرام پروونشل اسمبلی، جو صوبائی اسمبلی ہوتی ہے اس کے بھی 3 ممبر ہوں گے.
اور جن 3 میں سے ایک فیمیل ہوگی. بھائی یہ MCQs آ سکتا ہے, کافی اہم ہے یہ. ان 3 میں سے ایک کم سے کم ایک خاتون ضرور ہوگی. 4 انڈیپینڈنٹ ممبرز انکلوڈنگ 1 فیمیل. جو 4 انڈیپینڈنٹ ممبرز ہوں گے اس گورننس کو بنانے والے, جو کہ بورڈ کمپوزیشن جو ہوگی, جو اس پوری انفورسمنٹ ایکٹ کے امپلیمنٹیشن کو میک شور کرے گی, تو اس کے اندر 4 لوگوں میں سے بھی ایک خاتون ہوگی جو انڈیپینڈنٹ ہوں گے, اور جو 3 لوگ پروونشل اسمبلیز ہوں گے ان میں سے بھی ایک خاتون ہوں گی سلیکٹڈ تھرو ڈیڈیکیٹڈ سلیکشن پینل پروسیس. مطلب یہ جو 4 لوگ ہوں گے یہ ایک پینل پروسیس سے جو ہے وہ تشکیل پائیں گے. تو ابھی بات کر لیتے ہیں اس ایکٹ کے تحت اس پورے سسٹم کو مینج کیسے کیا جائے گا. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا مینجمنٹ. کون مینج کرے گا؟ ڈائریکٹر جنرل ہینڈلز آپریشنل فنکشنز. ٹھیک ہے, ڈائریکٹر جنرل ہینڈل کرے گا آپریشنل فنکشن. دا اتھارٹی آلسو فارمز کمیٹیز اینڈ انسٹیٹیوشنز, ریجنل انفورسمنٹ اسٹرکچر وغیرہ کو. اتھارٹی کے روزمرہ عملی امور کی سربراہی ایک ڈائریکٹر جنرل کرے گا. یہ یہاں سے بھی ایک MCQs بن سکتا ہے. کون کرے گا بھائی؟ روزمرہ کے عملی امور کی نگرانی. آپ اس کو CM لگا دیں گے, چیف منسٹر. ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا گھمائے گا تو آپ اس کو لگا دیں گے. حالانکہ روزمرہ سے متعلق جو ڈیل کرے گا وہ DG کرے گا اس کو, ڈائریکٹر جنرل. اس کے علاوہ مختلف کمیٹیاں قائم کی جائیں گی اور علاقائی سطح پر نفاذ کا ڈھانچہ بنایا جائے گا. آفٹر ورڈز ہم اس ایکٹ کے اندر یہ پڑھیں گے کہ ڈسٹرکٹ لیول کی مشینری بھی اس کے اندر فنکشنالٹیز کرے گی. ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشنری بورڈز ہوں گے اس کے اندر. ایچ ڈسٹرکٹ ول ہیو اے بورڈ چیئرڈ بائی ڈیپیوٹی کمشنر DC. مطلب بھائی صاحب آپ جو SDEO بنیں گے نا وہ ڈائریکٹلی DC کے انڈر کام کریں گے, اس لیے کہتے ہیں بہت تگڑی پوسٹ ہے یہ. ود پارٹیسپیشن فرام کی ڈپارٹمنٹ ہیڈز اینڈ لیگل آفیسرز ایز ویل. یعنی جو اس کا ضلعی بورڈ ہے وہ ضلع میں کے اندر ایک بورڈ قائم ہوگا جس کی سربراہی ڈپٹی کمشنر DC کرے گا, اور اس میں مختلف محکموں کے سربراہان اور قانونی افسران شامل ہوں گے. The enforcement stations would be established at the sub-divisional level and managed by sub-divisional enforcement officer, جس کو SDEO کہتے ہیں. بھائی آپ اس کو چلائیں گے. سپورٹڈ بائی انفورسمنٹ آفیسرز, مطلب اس کو جو خادم ہوں گے وہ میرا خیال ہے SHO لیول کے لوگ ہوں گے, جو ہے وہ انفورسمنٹ آفیسر اس کو سپورٹ کریں گے, انویسٹیگیشن آفیسر اس کو سپورٹ کریں گے, ہیئرنگ آفیسر, سرجنٹس اور پروسیکیوٹر وغیرہ کس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. ایسے نہیں آپ لوگوں کو بتیوں والا ڈالا ملنا بھائی صاحب, آپ لوگوں کی کافی رسپانسبلٹی ہونے والی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا اسکوپ آف ایکشن, یعنی اس کا دائرہ کار کیا رہے گا, اس کو پڑھ لیتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دس ایکٹ, انفورسمنٹ آفیسرز آر امپاورڈ ٹو انسپیکٹ. بھائی وہ انسپیکشن کر سکیں گے, سرچ کر سکیں گے, وہ پریمیسز کے اندر انٹر ہو سکیں گے ود میجسٹریٹس وارنٹ آف فار پرائیویٹ پریمیسز. وہ گھروں میں کسی بھی خاص جگہ پہ داخل ہو سکیں گے. ٹو اریسٹ اوفینڈرز, بھاگنے والوں کو پکڑنے کے لیے. سیز گڈز, وہ چیزوں کو سیز کریں گے, تحویل میں لیں گے. اینڈ انیشیٹ FIRs, حتیٰ کہ وہ جو ہے نا وہ FIR بھی لانچ کریں گے سملر ٹو ریگولر لا انفورسمنٹ, جیسا کہ عام طور پہ جو ہے SI سب انسپیکٹر یا ASI یا منشی یا SHO دیتا ہے, بالکل اسی طرح سے. ود ریکارڈنگ ڈیوائسز انکریجڈ ڈیورنگ دا آپریشنز. بھائی ان کے اوپر کیمرے بھی لگیں گے, یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے, اردو اس کی یہ رہی, ٹائم بچاتے ہیں. دس ایکٹ also tells about the handling public nuisance and encroachments. nuisance کہتے ہیں مسائل, پرابلمز وغیرہ کو. Officers may impose emergency orders, remove nuisance encroachments, seize goods, seal premises and recover enforcement costs which is unpaid, become recoverable as land revenue arrears. Auctions may follow confiscation as well, with excess proceeds returned where applicable. یعنی یہ جو ہے عوامی مسائل اور تجاوز کا خاتمہ بھی پیرا ایکٹ کے تحت ایک انفورسمنٹ ادارہ کرے گا, اور اس کے مطابق افسران کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ہنگامی احکامات جاری کریں, عوامی رکاوٹوں اور تجاوزات کو ختم کریں, سامان ضبط کریں اور عمارتیں سیل کریں, نفاذ کے اخراجات وصول کریں. اگر ادائیگی نہ ہو تو محصولات اراضی کے بقایا جات کی وصول بھی کر سکتے ہیں, اور ضبط شدہ سامان نیلام کر سکتے ہیں. اگر زیادہ رقم ہو تو وہ اصل مالک کو واپس بھی کی جا سکتی ہے. ابھی ہم بات کر لیتے ہیں
کیا یہ قانون سزائیں دے سکتا ہے؟ کیا جو ایف آئی آر لانچ کی جائیں گی ان پہ سزائیں اس قانون کے اندر، اس پیرا ایکٹ کے اندر ہیں، پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ کے اندر؟ تو جواب ہے اس میں پڑھیں گے، پینلٹیز یعنی سزاؤں کے اندر. The act allows imposition of penalties and enforcement costs and as prescribed under relevant scheduled laws. Though it does not set standalone penalties, instead defers to original statutes being enforced. یعنی یہ قانون الگ سے جرمانہ مقرر نہیں کرتا، بلکہ متعلقہ جو ہے شیڈولڈ قوانین، جو پہلے سے بنائے گئے قوانین ہیں، ان کے تحت دی گئی سزاؤں اور نفاذی اخراجات پر عمل کراتا ہے. مطلب اس کے اندر کوئی خود سے نئی سزائیں نہیں بتائی گئی، جو پہلے سے بنے ہوئے قوانین ہیں ان پر عمل کرائے گا. دوستوں اس ایکٹ کے اندر ہم یہ بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ اس کے اندر ریگولیٹری کوارڈینیشن اینڈ لیڈ رول کی بھی بات ہوئی ہے. یعنی in areas covered by scheduled laws, PERA is designated the lead regulator, with other agencies becoming secondary and deferring to its authority. یعنی جن شعبوں پر شیڈولڈ قوانین کا اطلاق ہوگا وہاں پیرا کو مرکزی ریگولیٹری قرار دیا گیا ہے اور دیگر ادارے ثانوی حیثیت میں اس کے ماتحت کام کریں گے. اس ایکٹ میں یہ بھی کنفرم کیا گیا ہے کہ انفارمیشن شیئرنگ اور گورنمنٹ اوورسائٹ بھی ہوگی. دا اتھارٹی کین ایشو جو ہے وہ کیا ڈائریکٹیوز and can collect data from other departments and ensure an integrated approach to implement for their implementation. یعنی معلومات کی ترسیل اور حکومتی نگرانی بھی رہے گی. پیرا اتھارٹی کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ہدایت جاری کر سکے، دیگر محکموں سے معلومات اکٹھی کرے اور قوانین کے نفاذ کو مربوط انداز میں یقینی بھی بنائے. اگر بات کی جائے فائنینشیل فریم ورک کی تو اکارڈنگ ٹو دس ایکٹ a dedicated para fund is established, managed by authority, comprising government funding and other revenue sources. Apart from that, oversight and transparency would also be assured. Regular budgeting, auditing and annual reports are mandated to ensure accountability and transparency within the department as well. اگر بات کریں اس کے مینڈیٹ ہائی لائٹس کی، کیا کیا مینڈیٹ ہے پیرا کا، تو پیرا is tasked with enforcement related price control, combating hoarding, removing encroachment and other public welfare laws. یعنی جو پیرا کی نمایاں خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ درج ذیل امور کا نفاذ کو مینڈیٹ حاصل ہے، یعنی قیمتوں پر کنٹرول کرے گی، ذخیرہ اندوزی کے خلاف ہوگی، تجاوزات کا خاتمہ کرے گی اور عوامی فلاح و بہبود کے دیگر قوانین پر عمل درآمد کرائے گی. پلیز سبسکرائب. ہم آنے والی اگلی ویڈیو کے اندر پہلا، دوسرا، تیسرا اور سارے کے سارے 18 چیپٹر کریں گے ایک ایک کر کے. سبسکرائب. ہم اس کو ختم کرنے کے بعد باقی بھی جتنے بھی اس کے اندر لاز ہیں ان تمام کو 1 by 1 اردو اور انگلش بائلنگولی سائملٹینیسلی کور کریں گے. پاکستان پائندہ باد. محسن اکرم کو اجازت دیجیے. القرم اسکول آف تھاٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا.